آج ہم بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں جو ایک نئی کشیدگی ابھری ہے اس پر بات کر رہے ہیں۔ یہ معلومات TRT ورلڈ کی ایک یوٹیوب ویڈیو پر مبنی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ دو ممالک جو دہائیوں سے اتنے قریبی سمجھے جاتے تھے، اچانک اس موڑ پر کیوں آ گئے ہیں؟ جی دیکھیں، اس میں جو بڑا موڑ آیا وہ اگست 2024 میں تھا، جب وہ بڑے پیمانے پر طلباء کے احتجاج ہوئے اور پھر شیخ حسینہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سے ہی آپ کہہ سکتی ہیں یہ تناؤ بڑھتا گیا۔ بالکل، اور فوراً ہی الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بھارت نے کہا کہ بنگلہ دیش میں ہندو اقلیت وہ محفوظ نہیں، تو جواب میں ڈھاکہ نے کہا کہ نئی دہلی تو خود علاقائی بدماش بن رہا ہے۔ جی، اور ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کہ شیخ حسینہ جو بھارت میں ہیں انہیں واپس بھیجا جائے۔ ان پر وہ سنگین الزامات ہیں احتجاج کے دوران جو کچھ ہوا۔ ہاں، قتل عام کے الزامات، یہ سب کچھ بہت تیزی سے بدلا ہے۔ اور یہ صورتحال اس لیے بھی زیادہ حیران کن ہے کیونکہ ماضی میں تو تعلقات بالکل مختلف تھے۔ 1971 کی جنگ، بنگلہ دیش کی آزادی میں بھارت کا کردار، پھر شیخ مجیب الرحمان اور بعد میں شیخ حسینہ، ان کے نئی دہلی سے تعلقات کافی گہرے تھے۔ تو پھر ان گہرے تعلقات کا بھارت کو کیا فائدہ ہو رہا تھا حسینہ کے دور میں؟ ویڈیو میں کچھ بتایا گیا اس بارے میں؟ جی ہاں، کئی فائدے تھے۔ ایک تو بھارت کو اپنی شمال مشرقی ریاستوں تک زمینی اور ریل کا راستہ ملا بنگلہ دیش کے ذریعے۔ پھر ڈھاکہ کی بندرگاہیں استعمال کرنے کی اجازت ملی۔ اس سے وہ جو سلیگوڑی کوریڈور ہے نا، اس پر انحصار کم ہوا۔ اچھا، یعنی لاجسٹکس کے لحاظ سے بہت اہم۔ بالکل، اور تجارت بھی، دو طرفہ تجارت جس میں بھارت کا فائدہ زیادہ تھا، وہ 2022 تک $13 ارب سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ ویڈیو بتاتی ہے کہ حسینہ حکومت نے بھارتی باغی رہنماؤں کے خلاف کارروائی میں بھی مدد کی تھی اور خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر کو بھی ایک طرح سے محدود رکھا تھا۔ یعنی بھارت کے لیے تو یہ کافی اسٹریٹجک فائدے تھے۔ بلا شبہ، اسی لیے ویڈیو میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ حسینہ کے جانے پر بھارت کا رد عمل کچھ ایسا تھا جیسے اس نے ایک کالونی کھو دی ہو۔ یہ جملہ شاید اسی احساس کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ سارے فائدے اب وہ ہاتھ سے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سکے کا دوسرا رخ بھی ہے۔ حسینہ حکومت پر بھی تو کافی سنگین الزامات تھے، انسانی حقوق کے حوالے سے خاص طور پر۔ جی بالکل، ویڈیو میں اس کا ذکر ہے۔ کریک ڈاؤن، ماورائے عدالت قتل، لوگوں کا لاپتہ ہو جانا، یہ الزامات تھے۔ اور یہیں پر ویڈیو بھارت کے کردار پر بھی بات کرتی ہے۔ اچھا، کس طرح؟ الزامات یہ ہیں کہ بھارت نے حسینہ حکومت کو نہ صرف سفارتی سطح پر بچایا، بلکہ جو متنازع انتخابات ہوئے ان کو قانونی حیثیت دلوانے میں بھی مبینہ طور پر مدد کی۔ یعنی ویڈیو یہ کہہ رہی ہے کہ بھارت کا اثر کافی اندر تک تھا؟ جی، ویڈیو میں ایک تجزیہ کار کا حوالہ ہے جو کہتے ہیں کہ بھارت کے بغیر شیخ حسینہ کی حکومت بنگلہ دیش میں نہیں چل سکتی تھی، بلکہ یہ تک کہا گیا ہے کہ حسینہ کی پالیسیوں نے بنگلہ دیش میں بھارت کی جو شبیہ تھی اسے خراب کیا۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے جس کا ذکر ویڈیو میں آتا ہے، وہ مبینہ گھس بیٹھیوں کا۔ یہ بھارت میں کافی پرانا سیاسی مدعا ہے۔ جی، اور یہ کافی الجھا ہوا معاملہ ہے۔ ویڈیو کہتی ہے کہ 1992 کا وہ آپریشن پش بیک تھا یا پھر حالیہ ملک بدریاں، ان میں اکثر قانونی طریقہ کار پر سوال اٹھتے رہے ہیں، اور یہ بھی کہ جنہیں نکالا گیا ان میں سے بہت سے شاید بنگالی بولنے والے بھارتی مسلمان ہی تھے، بنگلہ دیشی نہیں تھے۔ اور اس کا تعلق بھارت کی اپنی اندرونی سیاست سے جوڑا گیا ہے۔ بالکل، ویڈیو میں آسام کے NRC کا ذکر ہے، نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز، جس میں تقریباً 20 لاکھ لوگ متاثر ہوئے، اور پھر وہ شہریت ترمیمی ایکٹ CAA جو صرف غیر مسلم تارکین وطن کو شہریت دیتا ہے۔ ویڈیو کے مطابق یہ سب ایک خاص قسم کی دائیں بازو کی ہندوتوا سیاست کے لیے نئی سیاسی بیان بازی تخلیق کرنے کا حصہ تھا۔ تو اب صورتحال کیا ہے؟ بنگلہ دیش میں نئی عبوری حکومت آئی ہے محمد یونس کی سربراہی میں۔ ان کا رویہ کیسا ہے نئی دہلی کی طرف؟ ویڈیو کیا بتاتی ہے؟ ویڈیو کے مطابق تو یہ نئی حکومت وہ روایتی بھارتی دباؤ کے خلاف کھڑی نظر آ رہی ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ ڈھاکہ اب چین اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات وہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا،
یہ تو بھارت کے لیے یقیناً ایک بڑی تبدیلی ہوگی۔ جی بالکل، ویڈیو یہی بتاتی ہے کہ بھارت اسے اپنے اثر و رسوخ میں کمی کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ وہ صورتحال جہاں پہلے وہ مبینہ طور پر کالنگ دی شاٹس والی پوزیشن میں تھا، اب لگتا ہے کہ نئی حکومت جسے عوامی حمایت بھی حاصل ہے، وہ کٹ پتلی کے تار کاٹ رہی ہے۔ ویڈیو کا تجزیہ یہ ہے کہ اس تبدیلی سے خطے میں نئے اتحاد بن سکتے ہیں اور طاقت کا توازن بدل سکتا ہے۔ تو مجموعی طور پر TRT کی یہ ویڈیو یہی دکھا رہی ہے کہ بھارت بنگلہ دیش تعلقات ایک بہت بڑے موڑ پر ہیں، جس کے پیچھے تاریخی وجوہات بھی ہیں، دونوں ملک کی اندرونی سیاست بھی اور بدلتی ہوئی علاقائی حقیقتیں بھی۔ بالکل، اور یہیں سے ایک اہم سوال ابھرتا ہے جو ویڈیو کے تجزیے پر ہی مبنی ہے کہ بنگلہ دیش کی یہ جو اندرونی تبدیلی آئی ہے اور اس پر بھارت کا جو رد عمل ہے، یہ پورے جنوبی ایشیا کے تصویراتی توازن کو کیسے متاثر کرے گا، خاص طور پر جب بنگلہ دیش، جیسا کہ آپ نے کہا، چین اور پاکستان جیسی دوسری طاقتوں کے ساتھ نئے سرے سے تعلقات بنا رہا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر آنے والے وقت میں نظر رکھنی ہوگی۔